فضائل کے پہلو کو بیان کرتی ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں جو آپ کے مصائب کے پہلو کو بیان کرتی ہیں۔ مثلا سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 33 ارشاد ہو رہا ہے، یہ امام حسین کے فضائل اور آپ کی عظمت کو بیان کرنے والی آیت ہے۔ لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ یہ جو آیت ہے یہ امام حسین کے فضائل کو بیان کر رہی ہے، اگرچہ امام حسین کی مظلومیت کا پہلو بھی اس آیت کریمہ میں ہے۔ یہ آیت جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ امام کے فضائل کے پہلو کو بیان کر رہا ہے۔ اے صاحب نفس مطمئنہ، یہ امام حسین کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ ارجعی الی ربک، یہ امام حسین کی معراج کو بیان کر رہا ہے۔ یہ فضائل ہے امام حسین کے، اگرچہ پڑھنے والوں نے، ذاکرین نے، خطبہ نے اس آیت کو کیونکہ عاشور کے دن پڑھا اور عصر کے وقت پڑھا، تو ہم اس آیت کے سنتے ہوئے فوراً ہمارا تصور امام کی مظلومیت کی طرف جاتا ہے، جبکہ اس آیت میں امام کے فضائل کے وہ پہلو بیان ہوئے ہیں جو بعد از مصطفیٰ کسی اور کے بیان نہیں ہوئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اگر میرا محترم مجمع امام حسین کی عظمت سننا چاہ رہا ہے تو ایک جملہ یہی لے لے، اللہ سے پہلے راضی ہونا ہے یا اللہ پہلے راضی کرے گا؟ یعنی بندہ پہلے رب سے راضی ہو یا پہلے رب بندے سے راضی ہو؟ ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ جو روزہ رکھتے ہیں، یہ جو حج کرتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ یہ کون حسین ہے جس کا قرب اللہ چاہتا ہے؟ میرے قریب آ جا، واپس آ جا، یہ آواز اللہ کی ہے امام حسین کے لیے۔ ارجعی الی ربک، کیسے؟ راضیتاً، مرضیتاً راضیہ نہیں ہے، دقت کریں، راضیتاً مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ مثلا اگر یہ ہوتا نا کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، تب بھی آیت کریمہ، تب بھی اللہ کا پیغام ہوتا، مگر آیت کہہ رہی ہے پہلے تو اپنے رب سے راضی ہو۔ جی راضیتاً ہے، پہلے تو اپنے رب سے راضی ہو، اور پھر یہ ہے کہ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ پہلے اللہ سے حسین راضی ہو، پھر حسین سے اللہ راضی ہو۔ یہ کچھ عجیب لہجہ ہے، کہیں اور نہیں ملتا یہ لہجہ۔ فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں۔ کون ہے اللہ کا خاص بندہ؟ یا جو معراج پر گیا، یا جس کے لہجے میں اللہ نے بات کی؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ کے وہ خاص بندے کون ہیں بھائی؟ جن جیسا ہو جا ان میں آ جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے جنت کو متقین کے لیے قرار دیا ہے۔ متقین کی جنت اور ہے، حسین کی جنت اور ہے۔ تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی، بات جا رہی ہے تو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ جو تمام متقین کے لیے اللہ نے جنت قرار دی ہے، جنت بھی ہر جنت ایک جیسی نہیں ہے۔
جنت کے طبقات ہیں، جنت کی کیفیات ہیں، جنت کے منازل ہیں، جنت کی نعمتوں میں فرق ہے. جنت ایک جیسی نہیں ہے، تو جنتی ایک جیسے کیا ہوں گے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنت کو متقین کے لیے سجایا ہے. یہ جنت اور ہے. وہ جنتی میری جنت میں داخل ہو جا. جی یہیں پر ایک جملہ کہہ دوں. آپ کے چہرے بول رہے ہیں کہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کی توجہ بتا رہی ہے کہ آپ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. اے میرے حسین، لباس بشریت سے نکل کے نور الہی میں داخل ہو جا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. بھائی مقام حسینی وہ مقام ہے جسے وہ نہیں سمجھ سکتا جس نے آج تک کربلا کا رخ نہ کیا. خبردار جن لوگوں کو میری بعض باتیں سمجھ میں نہ آئے، وہ مجھے ان سے کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. یہ وادی کوئی اور وادی ہے. یہ آیت کریمہ فضائل پر مشتمل ہے جو ہم معمولاً مصائب پر سنتے ہیں. مگر کیا کروں، کیوں اس بات کو بار بار کہوں؟ ذات امام حسین ایسی ذات ہے جس کے فضائل میں مصائب ہیں، جس کے مصائب میں فضائل ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں فضائل کیسے کہتے ہیں؟ فضائل کمالات کو کہتے ہیں، فضائل محاسن کو کہتے ہیں، فضائل عظمتوں کو کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. امام حسین کربلا کے میدان میں جو جنازے اٹھا رہے ہیں تو اس وقت جو امام کی مناجات ہے، جو امام کے چہرے کی سرخی ہے، جو امام کے رخسار کی لالی ہے، وہ امام حسین کی فضیلت کا عنوان ہے. میں کیسے ان بچوں اور جوانوں سے یہ بات منتقل کروں تو دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ امام حسین کے فضائل میں امام حسین کے مصائب ہیں اور امام حسین کے مصائب میں امام حسین کے فضائل ہیں. اسے میں ہادی بھائی دو مصروں میں اگر بیان کر دوں کہ کسی نے، شاعر کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اگر کسی کو صحیح یاد ہو تو مجھے ضرور بتائے تاکہ آئندہ میں اس کے نام سے وہ یہ شعر پڑھوں. شاعر کہتا ہے 3 شعبان کے دن روز ولادت امام حسین کہتا ہے مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. بھائی اگر باہر کے بیٹھے دوست بھی کوئی نعرہ لگا سکیں. جی باہر سے کوئی لگا رہا تھا. جہاں جہاں بیٹھے جواب دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی، آپ کی توجہ، مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا. وہ آیت جو میں نے سورہ اسراء کی 33ویں آیت پڑھی اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے. میرا بہت دل کر رہا تھا خالد بھائی کہ آج کی اس مجلس میں صرف امام حسین کی بارگاہ میں رہیں، اول سے آخر تک، آغاز سے اختتام تک. جی اس آیت میں لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ، خبردار اس نفس کو مت مارو، اس وجود کو نہ مارو، اسے قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے. یہ آیت ہے لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ، خبردار اسے نہ مارو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے. حسین کو اللہ نے ایسا محترم قرار دیا ہے. 3 سال کا سن تھا امام حسین کا. فضائل سنا رہا ہوں آپ کو. 3 سال کا سن تھا امام حسین کا. سرکار مسجد میں تشریف فرما ہے، اصحاب کی انجمن آپ کے ساتھ بیٹھی ہے. سامنے سے امام حسین مسجد میں داخل ہوئے. امام حسین کو آتے دیکھ کر نبی مکرم نے آواز دی مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، آؤ خوش آمدید، آؤ آسمانوں اور زمین کی زینت،
اصحاب نے کہا یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض، یا رسول اللہ آپ آسمانوں اور زمین کی زینت ہیں۔ میرے مولا نبی نے فرمایا سنو، اتنی دیر میں امام حسین نبی کی آغوش تک پہنچ گئے، یعنی اتنی دیر میں امام حسین آ گئے، سرکار کی زانو پر آ کے بیٹھ گئے۔ جو اکثر یہ منظر بنتا تھا، جو اکثر منظر بنتا تھا کہ نبی مسجد میں تشریف فرما ہے کہ امام حسین آغوش میں آ کے بیٹھے ہیں، اکثر یہ منظر بنتا تھا، ایک دو دفعہ نہیں ہوا ہے، 24 مرتبہ ہوا ہے کہ نبی سجدے میں ہے اور امام حسین پشت رسول پر آ کے بیٹھے ہیں۔ ایک دو دفعہ نہیں ہوا، اگر ایک دو دفعہ ہوتا تو شاید کوئی کہتا کہ اس دن میں نہیں تھا۔ بار بار ہوگا تاکہ کوئی امتی نہ رہے جس نے نبی کے ساتھ حسین کا تعلق نہ دیکھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ 24 مرتبہ یہ روایت بنی ہے، 24 مرتبہ یہ مثال بنی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کے بالکل اپنے ساتھ سرکار کا سجدہ دور پکڑنے لگا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آخر اتنا طویل سجدہ کیسے ہوا، تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین نبی کی پشت پر ہے۔ بھائی جملہ سنیں گے، سارا مجمع سنی شیعہ میرے بھائی تشریف فرمائے، نبی مکرم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ سرکار دو جہاں نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے جیسے نبی نے نماز پڑھی۔ اب میں اس مجمع سے ایک جملہ کہہ دوں، نبی نے کیسے نماز پڑھی وہ نبی نے دکھا تو دیا، سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین ہے۔ سرکار نے ایسے نماز پڑھی۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کا سجدہ دور پکڑ رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ سر اٹھا کے دیکھا تو حسین پشت رسول کا تشریف فرما ہے۔ 3-4 سال کا 2 سال کی عمر ہے، یہ کم سنی کی کیفیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا کہ حسین کو ہاتھ بڑھا کر حسین کا بازو پکڑ کر حسین کو پشت رسول سے اتار دوں۔ کہتے ہیں ابھی میں نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا، اس سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ خبردار میرا حسین جب اترے گا تب سجدہ مکمل ہوگا۔ میں حسینیوں سے ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں جاؤں گا۔ حسین کا نبی کی پشت پہ بیٹھنا یہ اللہ کا سجدہ ہو رہا تھا۔ جملے کو سنیں گے، سجدہ اللہ کا ہے مگر محبت حسین کے ساتھ۔ تھکے نہیں، میں کچھ اور جملہ بھی کہنے جا رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے اگر نبی کی پشت پر حسین آ جائے تو سجدہ مختصر ہوتا ہے یا طویل ہو جاتا ہے؟ یعنی حسین کی محبت سجدے ختم نہیں کرواتی، نمازیں بڑھوا دیتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ جو جہاں بیٹھا ہے بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ لا تقتلوا، جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو۔ کہا یا رسول اللہ امام آ چکے، میرے مولا حسین آ چکے نبی مکرم کی آغوش میں۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہیں آسمانوں اور زمین کی زینت۔ تو فرمایا سنو، لمکتوب ان ابنی، اب جملہ مولا نبی کا فرمان، مولا نبی کی حدیث امام حسین کی شان میں فرماتے ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا، ان ابنی ھذا الحسین اکبر فی السماء من الارض، میرا حسین آسمانوں پر زمین سے زیادہ بڑا ہے۔ کیا سمجھیں گے اس بات سے؟ کیا سمجھیں گے اس بات سے؟ آسمانوں پر بھائی 10-12 علتیں بیان کی ہیں شرح کرنے والوں نے، نبی کے اس فرمان کی شرح کرنے والوں نے، کہ اس تعبیر کا کیا مطلب ہے کہ امام حسین نبی فرما رہے میرا حسین آسمانوں پر زمین سے زیادہ بڑا ہے۔ جی میں کوشش کرتا ہوں ایک دو تو ضرور بیان کروں نا۔ نبی فرما رہے میرا حسین آسمانوں پر زمین سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کا ایک علت، اس کی ایک سبب یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ تعداد آسمان والوں کی ہے۔ آسمان والوں کی تعداد زمین والوں سے زیادہ ہے۔ جب آسمان والوں کی تعداد زمین والوں سے زیادہ ہے تو حسین جہاں زیادہ لوگ ہیں وہاں زیادہ بڑا ہے۔
دوسرا سبب آسمان والوں میں زمین سے زیادہ حسین بڑا ہے، آسمانوں میں زمین سے زیادہ حسین بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ زمین پر رہنے والوں کی آنکھوں کے آگے تو حجاب پڑا ہوا ہے، وہ تو کبھی کہتے ہیں قاتل بھی رضی اللہ تو کبھی کہتے ہیں مقتول بھی رضی اللہ، مگر آسمان والے اس الجھن میں نہیں ہیں، انہیں حقائق پتہ ہے کہ کون کس مقام کا حامل ہے۔ آسمان والے حسین کو خوب پہچانتے ہیں۔ یہاں آپ کو پھر بھی امام حسین کے دشمن ملیں گے، مگر آسمان پر کوئی بھی حسین کا دشمن نہیں ملے گا۔ میرا حسین زمین سے زیادہ آسمانوں پر بڑا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ، عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے۔ امام حسین کے بارے میں مولا نبی فرما رہے ہیں لَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ، عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَصَفِينَةُ النِّجَاةِ، میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ یہ اس وقت امام حسین کی کشتی تو بنی ہوئی ہے جسے مجلس اعزا کہتے ہیں۔ یہ مجلس اعزا کا فرش ہے یا کشتی حسین ہے؟ جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا۔ ہم امام حسین کی کشتی پر آ کے بیٹھے ہیں۔ اگر کہیں جگہ تنگ پڑ رہی ہو، پہلو بدلنے کی جگہ نہ مل رہی ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں۔ ہوا میں گھٹن ہو، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ گرمی ہو، بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، تنگ جگہ ہو، تو بدن تکلیف میں ہے نا، مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ اس سے اور زیادہ حسین جگہ کون سی ہوگی؟ ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ حرمت میرا یہ حسین خبردار، یہ نفس محترمہ ہے، یہ محترم موجود ہے۔ تیاری تو میرے صرف امام حسین پر بات ہو۔ جب جناب زہرا کو اللہ نے خلق کیا تو فضائل سنا رہا ہوں امام حسین کے۔ جب اللہ نے سید زہرا کو خلق کیا نا تو جناب زہرا کو سجایا، یعنی اللہ نے بنا کر اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی کہ میں نے کیا بنایا ہے۔ تو جب جناب زہرا کو پروردگار عالم نے خلق کیا نا تو سیدہ کی پیشانی پر ایک نور کو رکھا اور اس نور کا نام حسین رکھا۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے آپ؟ مجھے تاخیر بھی نہیں ہو رہی، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں نے، بخاری برادران نے ایک SOPs بھی اس دفعہ جاری کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جلوس کے شرکا، خاص طور پر سبیلوں اور علم بردار اور شبیہاں برآمد کرنے والے دوست ان SOPs کا خیال کریں گے۔ ہم اس سال بھی، آئندہ سال بھی ہاتھ جوڑ کے التجا کریں گے کہ آداب اور تہذیب کا خیال رکھیں، اور پھر 2 سال کے بعد پھر ہمارا طریقہ بدلے گا۔ طریقہ بدلنے سے مراد کیا ہے؟ طریقہ بدلنے سے مراد کیا ہے؟ طریقہ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ ہم مزید ان سے پیار بڑھائیں گے اپنا، اور ان سے تعلق کو اور گہرا کریں گے، اور ان سے رابطوں کو اور شدید کریں گے کہ کسی طرح، بس میں زیادہ بات نہیں کرتا، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، فرد قربان ہو سکتا ہے، قوم قربان نہیں ہوگی۔ افراد کو قربان کیا جا سکتا ہے مگر قوم کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے انداز سے میں نے ہی ان سے گزارش کی تھی کہ اس طرح کی کوئی SOPs بنائیں اور بتائیں کہ جلوس میں شریک ہونے کے آداب کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا خیال رہے گا، نہیں رہے گا تو پھر دوبارہ سے التجا کریں گے۔ ابھی خط کی صورت میں کر رہے ہیں، پھر جا کے دروازوں پر کریں گے، اور پھر جو ہے وہ قوم کو قربان نہیں کریں گے، افراد کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ میں قربان ہو سکتا ہوں، ملت قربان نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔
نہیں آپ کی صلوات جیسی ہونی چاہیے ایسے نہیں تھی. بچے ہیں نا ہمارے، بچے ہیں ہمارے ہی بچے عزیز ہیں نا، ہماری ہی بچیاں ہیں، ہمارے ہی تو ہیں، ان کو ہمیں بات تھوڑی سی آگے جائے، فضائل تھوڑے سے اور بیان ہو. یہ لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ الا بالحق، محترم نفس کو قتل نہیں کرو مگر اگر اس کا حق ہے تو. امام حسین نے خود فرمایا ام علی سنت غیرتها ام علی شریعت بدلتها ام علی دماء سبقتها، کیا میں نے سنت بدلی ہے، کیا میں نے شریعت بدلی ہے، کیا میں نے خون ناحق بہایا ہے تو تم مجھے قتل کرنے آئے ہو. حسین مولا نے گویا کم سے کم یہ 3 چیزیں بیان کر دیں، جو یہ 3 کام کرے اسے مارا جا سکتا ہے. اور کیا مطلب ہوا؟ کیا میں نے یہ کام کیا ہے جو تم مجھے مارنے کربلا میں آئے ہو؟ کیا میں نے یہ کام کیا ہے جو تم مجھے مارنے آئے ہو؟ یعنی میں سنت بدلی ہے، شریعت بدلی ہے؟ کیا میں نے خون ناحق بہایا ہے؟ جب کوئی جواب نہیں تھا، نہ شریعت بدلی، نہ سنت بدلی، نہ خون ناحق بہایا، تو امام نے فرمایا پھر مجھے کیوں مارنے کے لیے تم کربلا میں آئے ہو؟ تو ایک شخص گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا اور یزیدی ایک سپاہی گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا اور آواز دے کر کہنے لگا بغضا لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں. کربلا کا واقعہ بغض علی میں پیش آیا ہے. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ فضائل ہی اس ذات کے ایسے ہیں کہ جس میں مصائب کا پہلو ہے. اللہ بالحق ومن قتل مظلوما، جسے مظلوم مار دیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے لیے ایک ولی قرار دیا ہے، ہم نے اس کے ولی کو حاکم قرار دیا ہے، سلطان قرار دیا ہے. لہذا جس کے خون کا بدلہ چل رہا ہوتا ہے اس کی قبر پہ جو پرچم لگایا جاتا تھا وہ سفید رنگ کا لگایا جاتا تھا. جس کے خون کا بدلہ ہو چکا ہوتا تھا اس کی قبر پہ سبز رنگ کا پرچم لگایا جاتا تھا، اور جس کے خون کا بدلہ ابھی باقی ہوتا تھا اس کی قبر پر سرخ رنگ کا پرچم لگایا جاتا تھا. یعنی ابھی قتل کا بدلہ باقی ہے. خبردار میرے بچوں، حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا ہے. میرے مولا رضا فرماتے ہیں ساری دنیا کو 70 مرتبہ مار کے بھی اٹھایا جائے نا، حسین کے پیر کے چھوٹی انگلی کے ناخون کا بدلہ نہیں ہے. حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا ہے، مایوسی سے لوگوں کو نکالا تھا. یہ جو اس وقت کی قوم، اس وقت کے لوگ مایوس ہو چکے تھے، انہیں مایوسی سے نکالا تھا، بدلہ نہیں تھا. بدلہ تو والی لے گا نا، بدلہ تو ولی لے گا نا، بدلہ تو خون کا وارث لے گا نا. خون کا وارث اللہ نے امام حسین کے وارث کو سلطان قرار دیا ہے، جسے امام مہدی کی حکومت کہا جاتا ہے. وقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے قرار دیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کے ولی کو حاکم قرار دیا ہے. فلا یسرف فی القتل، اور خبردار قتل میں زیادتی سے کام نہ لو. مار دیا کافی نہیں تھا، یعنی تمہارے جرم میں یہ کافی نہیں تھا، تمہارے ظلم میں یہ کافی نہیں تھا کہ تم نے مار دیا، گھوڑے بھی توڑا دیے، خیموں کو بھی آگ لگا دی. فلا یسرف فی القتل انہو کانا منصورا، ہم نے اس کو منصور قرار دیا ہے. یہ جو آخری حصہ ہے نا آیت کا، ہم نے اسے منصور قرار دیا، یعنی ہم نے اس کے لیے مددگار رکھے ہیں، ہم نے اس کی نصرت کرنی ہے، ہم نے اس کو منصور جس کی نصرت کی جائے. یہ اس وقت جو مجلس ہو رہی ہے یہ امام حسین منصور ہے، اس کا جلوہ ہے. دنیا میں ہر شخص امام حسین کی بات کرتا ہے. کیا ہوتا ہے اگر کسی کو مٹانا ہو، ختم کرنا ہو تو اس کا نام زبان پہ نہیں لیا جاتا.
میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے دشمنوں کا جو باطل طاقتیں ہوں، ظالم طاقتیں ہوں، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں. ان کی موت اسی میں ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم انہیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کو تمنا ہے کہ ہم کسی اور کو پہچاننے کی کوشش کریں. ہم علی کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہی ان کی موت ہے، یہی ان سے لا تعلقی ہے، یہی ان سے بدلہ ہے. خبردار، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی دشمن پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو ایک چٹکی بھر لوگ ہیں نا، جو جگہ جگہ ایک زمانے میں چوکنگ کیا کرتے تھے اور اب کہیں کہیں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. یہ ہمارے دشمن نہیں ہے. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. لبیک یا حسین. بلند صلوات محمد و آل محمد پر. امام حسین کی مدد کیسے کرے گا اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کی مدد کرنی ہے، وہ منصور ہے، اس کی مدد ہونی ہے. امام حسین کی اللہ مدد کر رہا ہے. ہر سال حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. امام حسین کی اللہ مدد کر رہا ہے. ہر سال کالے کپڑوں والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ امام بارگاہ جب بنا تھا، رضوان بھائی ان کی ٹیم بیٹھی بھی ہے، مرزا صاحب اور ہمارے دوست تمام احباب تشریف فرما ہے، اس کے ٹرسٹیز جو رحلت بھی کر گئے، جو زندہ بھی ہیں. بہت بڑا امام بارگاہ بنایا تھا نا گلستان جوہر کے لیے جی، بہت بڑا امام بارگاہ بنایا تھا. آج چھوٹا پڑ رہا ہے. یہ امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہوا ہے، حسینیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ اللہ کی مدد ہے جو امام حسین کے ساتھ. ہر جگہ امام حسین کی یاد، یہ امام حسین کی مدد ہے جو اللہ نے فراہم کی ہے. دنیا کا کوئی فرد ہو، چاہے وہ کسی مسلک، دین، دھرم سے اس کا تعلق ہو، وہ کوئی بھی کلمہ پڑھتا ہو، کیا بھی کہتا ہو، مگر وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے حسین کا سہارا مانگتا ہے. جی، اپنی تحریک کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ امام حسین کو یاد کرتا ہے. یہ اللہ کی مدد ہے. انہو کان منصورا. حسین کی مدد اللہ کرے گا. ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے بھائی. ہم سے زیادہ اچھے لوگ تھے، ہم سے زیادہ اچھے لوگ آئیں گے. میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں. ہم سے زیادہ قابل لوگ تھے، ہم سے زیادہ قابل لوگ آئیں گے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے. ہمارا کوئی احسان نہیں ہے مجلسوں پر، مسجدوں پر، جلوسوں پر، علم پر، علم کی خدمت پر. ہمارا کوئی احسان نہیں ہے. ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم سے یہ کام وہ لے رہا ہے. ورنہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، زیادہ نخرے نہیں کرنا، زیادہ تکبر نہیں کرنا، زیادہ خود پسندی کا شکار نہ ہونا، زیادہ اکڑ کر بات نہیں کرنا. اللہ نے ایک لائن لگائی ہوئی ہے، تم نے اگر بے ادبی کی تو تمہیں ہٹا کے تم سے اچھے کو لے آئے گا. اس بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ رہنے والا نوکری دیر تک کر پاتا ہے، لیکن جو اکڑ کر بات کرتا ہے جلدی نوکری ختم ہو جاتی ہے. اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، اسے نوکری سے ہٹا دیا جاتا ہے. اپنی نوکری کو پکا کرنا ہے نا بچوں میں. امام حسین کی عزاداری میں حصہ رکھنے والوں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اپنی نوکری کو پکا کرنا، انہو کان منصورا کی تشریح کر رہا ہوں، اگر اپنی نوکری کو پکا رکھنا ہے تو امام حسین کی بارگاہ میں سچے رہنے کی کوشش کرو. اس مجلس کو، اس جلوس کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہ کرو. جی، بڑا مقام ہوگا ڈی سی صاحب کا، بہت مقام ہے ایس ایس پی صاحب کا، مگر ان سے تعلقات بنانے کے لیے مجلس کو ڈھال نہ بناؤ. وجہ کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ اس ملک میں؟ جی، ہمارے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں روڈ کے اوپر مرمت کروانی ہے، چوک کے اوپر بلب لگوانا ہے، لوڈ شیڈنگ کے مسئلے حل کروانے ہیں. ہمیں جو ہے وہ فلاں سہولت چاہیے، فلاں سہولت چاہیے. جب آپ مانگنے جائیں گے بار بار تو مانگنے والا اور دینے والا برابر کہاں ہوتا ہے؟ اگر 2 سال میری قوم مشق کر لے،
میں زیادہ نہیں بول سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں تک بولنا ہے جی 2 سال اگر میری قوم مشق کر لے کہ محرم سے پہلے میٹنگوں میں جانا چھوڑ دے اور 2 سال تک مشق کر لے کہ میٹنگوں میں اگر جائیں بھی تو یہ جا کے نہ کہیں کہ ہمارے محلے میں یہ کام کروا دیجئے ہمارے محلے میں وہ کام کر دیے جائے. پورے کراچی میں مجھے نہیں لگتا 10 کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ہوتا ہوگا. ہماری قوم ایک سانس لے تو 20 کروڑ عطا کر دے, ایک ارادہ کرے تو 85 کروڑ عطا کر دے. پورے کراچی کی عزاداری کا جو علاقائی خرچے ہیں, جو مسائل ہیں, اگر ہماری قوم خود متحمل ہو جائے اور 2 سال مشق کر لے, میں ممبر پہ بیٹھ کے ضمانت دیتا ہوں یہ سارے لوگ آپ کے گھر چل کر آئیں گے کہ ہم سے خدمت لے لو. بند کرو, ختم کرو اپنی بھیک مانگنے کے جھولیوں کو اور کشکولوں کو. جو قوم کشکول اٹھائی پھر رہی ہے وہ قوم کسی کی آنکھ میں کیا ڈال کے بات کرے گی. بہت مجھے تکلیف ہے, بہت اذیت میں ہوں. کیا ہو رہا ہوتا ہے ان افسران کی میٹنگز کے اندر بیٹھ کر. ان کا مقام, میں ان سے بات ہی نہیں کر رہا, ان کا مقام ہے ان کی ترقی کی دعا کر رہا ہوں. ممبر سے ان کا نام لے رہا ہوں, کیا ان کے لیے یہی کافی نہیں ہے؟ ان کی ترقی کے لیے, ان کی آگے بڑھنے کے لیے یہی بہت ہے کہ میں ممبر سے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. مگر میرا مطمع نظر, میرا مراد یہ افسران نہیں ہے, یہ اپنی میری قوم کے افراد ہیں, میری قوم کے ذمہ داران ہیں, جو علاقائی لیڈرشپ ہے, جو کراچی کی سطح کی لیڈرشپ ہے. خدا کے واسطے بھیک مانگنے کا جب تک سلسلہ بند نہیں کرو گے تمہیں عزت نہیں ملے گی. جی میں سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہوں اور بہت سمجھ کے بہت بات کر رہا ہوں. مسئلہ اس امام بارگاہ کے لیے, بجلی کے لیے کتنا بڑا جنریٹر چاہیے ہوگا. میں ایک مثال دے رہا ہوں, ان کے پاس تو ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. پورے کراچی میں کوئی 600 امام بارگاہ ہیں. 600 امام بارگاہوں میں کوئی 200 ہیں جہاں بڑی مرکزی مجلسیں ہوتی ہیں. 200 امام بارگاہوں کے لیے کتنے بڑے جنریٹر چاہے ہوں گے 10 دن کے لیے. ہمارے پاس نہیں ہے پیسے, ہماری قوم کے پاس نہیں ہے پیسے. جی پورے پاکستان کا سال بھر کا بجٹ ایک طرف, اور 10 دن میں جو عزاداران حسین خرچہ کرتے ہیں وہ اس سے بڑا ایک طرف. جی یہ بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا. روڈ رستے, یہ جو گلی کوچوں میں جہاں عزادار آئیں گے جائیں گے, جو رستے ہوتے ہیں امام بارگاہ تک آنے جانے کے لیے, وہ مثال کے طور پہ گڑھے پڑ گئے ہیں, روز رستے خراب ہو گئے ہیں, ان کی مرمت ہونی ہے. کیا خرچہ ہونا ہے؟ اسی طرح کی لسٹ بنائیے. ہمارے 3-4 بجلیاں, جیسے سیور, یہ لائٹیں, کیا خرچہ ہونا ہے بھائی, جوڑ لیجئے. خدا کے واسطے آئندہ سے کوئی 10 امام بارگاہ تو یہ طے کر کے دکھائے نا مجھے کہ ہمیں اپنے علاقے کے لیے کچھ نہیں چاہیے. آپ یقین جانیے پھر میٹنگیں امام بارگاہ میں ہوا کریں گی, کسی افسر کے گھر میں نہیں ہوں گے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد پر. ذلیل کروایا, بلند صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بات آگے جائے تھوڑی سی, میں اپنے مضمون سے ہٹ کر نہیں بول رہا. انہو کان منصورا, اللہ حسین کی مدد کر رہا ہے, اللہ امام حسین کی مدد کر رہا ہے. یہ ذکر امام حسین آپ ذرا سیکھیے نا عراق والوں سے. نجف اشرف سے عراق کربلا تک, نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر ہی تو ہے. 1000 سے زیادہ موقع ہوتے ہیں, 1000 سے زیادہ امام بارگاہ بنے ہوئے, عارضی امام بارگاہ. اور یہاں حسینی ظاہر ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اس وقت یہ کھانے کا دل کر رہا ہے, وہاں حسین کا معجزہ نظر آ جاتا ہے. میرے مہمان, تو نے سوچا کہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں, اور میرا مہمان مجھ سے آ کر سوچے بولے اور میں نہ دوں. سامنے ہی کوئی موقع نظر آ جاتا ہے جو وہی غذا لیے کھڑا ہوتا ہے جس کا یہ سوچ رہا ہوتا ہے. 1-2 کے ساتھ نہیں ہوئے یہ واقعہ, ہزاروں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں, ہزاروں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں. امام حسین
کسی کے محتاج نہیں ہے. ٹھیک, خدا کے واسطے میرا درد سمجھو, خدا کے واسطے امام کے نام پر جا کر سرکاری اداروں سے بھیکے نہیں مانگو, سرکاری اداروں سے بھیک نہیں مانگو. جی 2 سال کر لو گے نا, وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہیں گے کام ہمیں کروانا ہے. 2 سال تو کر لو یہ پریکٹس, اور جب 2 سال آپ کر لیں گے نا, پھر آپ کو اس کا جو مزہ آئے گا, پھر وہ پیسے دینے والوں کے جو رزق میں اضافہ نظر آئے گا, وہ کہیں گے نہیں اب تمہیں دیر ہو گئی ہے, اب تم اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو, ہمیں تو دینے سے 10 برابر حسین دے رہے ہیں. پھر وہ جو آمدنی آنا شروع ہوگی نا آپ لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں, جو رزق بڑھنا شروع ہوگا نا, پھر آپ کہیں گے نہیں اب ہم یہ کسی اور کو کام نہیں دیں گے, ہم تو جب تک زندہ ہیں اپنی نسلوں میں لکھ کر جاؤں گا کہ امام بارگاہ کے باہر والا روڈ تمہیں اپنے پیسوں سے صحیح کروانا ہے, امام بارگاہ کے اطراف میں جو لائٹیں لگوانی ہیں تمہیں اپنے پیسوں سے لگوانی ہے, امام بارگاہ کے روشنی کا جو بجلی کا جو بل ہے اور بجلی جنریٹر کا جو ایشو ہے وہ تمہیں کروانا ہے. خدا کے واسطے اپنی عزت کو بحال کرو. حسین مولا نے ہمیں عزیز بنایا ہے. جس کے دل کا حاکم حسین ہو وہ کہیں چکر نہیں کاٹتا, سب اس کے چکر کاٹتے ہیں. آیہ کریمہ میں کیا جو پہلا حصہ تھا اس میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام حسین کے فضائل میں اللہ ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, لوٹا اپنے رب کی طرف, اپنے رب کی طرف واپس آ جا. معراج کہاں ہوئی تھی نبی کو؟ فضائل پڑھ رہا ہوں. معراج سرکار کو کہاں ہوئی تھی؟ فضائل پڑھ رہا ہوں. سرکار کو معراج سدرۃ المنتہا پر ہوئی نا, تھوڑی گردن ہلا دو. عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا پر معراج ہے. سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ آسمانوں پر. ہلکی سی کوئی آواز آئی ہے؟ اگر آسمانوں پر سدرۃ المنتہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو آپ نے محدود کر دیا ایک سمت میں, اور اللہ کو اگر اشاروں میں اور سمتوں میں محدود کر دیا جائے تو اللہ نہیں ہے. پھر سدرۃ المنتہا ہے کہاں؟ عزیزان گرامی, جب بشری تقاضوں سے نور باہر آ جائے, جب بشری تقاضوں سے, اللہ نور ہے نا, نور السماوات والارض, تو اللہ تو ہر جگہ ہے. جب ہر جگہ ہے, کوئی سوئی کے نوک سے بھی کم جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو. اللہ ہر جگہ پر ہے, اللہ محیط ہے, اللہ ہر جگہ پر ہے. جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو نبی کی معراج کہاں ہوئی؟ نبی کی اللہ سے ملاقات کہاں ہوئی؟ بس عزیزان گرامی, جب نبی کی معراج اللہ کے ساتھ ملاقات کی صورت میں نبی کی معراج ہو تو اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں. عرش معلیٰ کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ جہاں اللہ ہے. اللہ کرے میری بات جائے. جہاں اللہ ہے سدرۃ اللہ سے ملنے گئے نا نبی. اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ جہاں اللہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ جہاں اللہ ہر جگہ پر ہے. تو بس اگر میں یہ جملہ کہہ دوں کہ نبی کی معراج یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے اپنے وجود میں ضم کر لیا, لہذا نبی حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. توجہ چاہوں گا, ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں. جہاں عبد اور معبود میں فاصلہ ختم ہو جائے, تھوڑا گردن ہلانا, جہاں عبد اور معبود میں فاصلہ مٹ جائے وہی معراج ہے. اسے نبی کے لیے عرش معلیٰ کہا ہے, حسین کے لیے کربلا معلیٰ کہا. صلوات پڑھ لیں حسین مولا کی ذات پر. جنتی کا کیا مطلب ہے؟ بس آخری جملہ سن لیجئے فضائل کے باب میں. جنتی کا کیا مطلب ہے؟ میری جنت میں داخل ہو جا, یعنی میری ذات میں ضم ہو جا. تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی, سنگین باتیں. میرے وجود میں ضم ہو جا, میرے اندر اتر آ. حسین مولا اللہ کے اندر اتر جائیں تو یہ حسین کی معراج. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا میں مشکل بات کر رہا ہوں؟ فنا فی اللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ تو زیادہ آپ کے لیے مانوس ہے نا. فنا فی اللہ, جو اللہ میں فنا ہو جائے. جی ذوبوا فی علی کما ہوا غاب فی اللہ, علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ مثال دے رہا ہوں. میں ایک دکان پر گیا برتن خریدنے کے لیے. میں نے کہا جی مجھے 6 گلاس دے دو, 1 جگ دے دو.
برتن فروش نے، ظروف بیچنے والے نے، ظرف بیچنے والے نے سامنے والی میز پہ 6 گلاس رکھ دیے اور ایک جگ رکھ دیا. مجھے ایک گلاس چھوٹا لگا، میں نے کہا بھائی یہ چھوٹا ہے، 5 برابر کے ہیں، اس کے برابر کا لاؤ، اس جیسا لاؤ. اس نے کہا نہیں یہ سب کے برابر کا ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں تم سے بحث نہیں کروں گا، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں ہر ایک سے بحث مت کیا کرو. ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے بحث کی جائے. اب وہ بحثنے لگا کہ نہیں یہ چھٹا جو ہے یہ 5 کے برابر ہے. میں نے کہا نہیں میں تم سے بحث نہیں کروں گا. میں نے وہ گلاس جسے میں چھوٹا کہہ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ بڑا ہے، برابر کا ہے، میں نے ایک گلاس کے اندر ڈال دیا، وہ اس کے اندر چلا گیا. میں نے کہا یہ اندر جانا بتا رہا ہے کہ جو جا رہا ہے وہ چھوٹا ہے، جو اپنے اندر لے رہا ہے وہ بڑا ہے. جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے، تو اللہ اکبر تو سمجھ میں آتا ہے. جب علی اللہ میں گم ہو جائیں تو پھر ولی اللہ کہلائیں، اور جب حسین اللہ میں گم ہو جائیں تو نفس مطمئنہ کہلائیں. اے صاحب نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا، اپنے لباس بشر سے نکل کر حقیقت نورانیہ میں آ جا. حسین مولا کی حقیقت نور ہے. ایک رجوع اجباری ہے، ایک رجوع اختیاری ہے. ہم سب مریں گے اجباراً، اپنی مرضی سے نہیں مریں گے. اپنی مرضی پہ ہمیں چھوڑ دیا جائے تو ہم تو 400 سال بعد بھی جانے کو تیار نہ ہو. ہم مریں گے اجباراً، ہمیں لے جایا جائے گا. ثم الینا ترجعون، زبردستی لے جایا جائے گا ہمیں. ایسے ہی ہے، ہمارا جانا اجباری ہے، مگر حسین اسے کہتے ہیں جس کا واپس جانا اختیاری ہے. یا اللہ میں آ رہا ہوں تیری بارگاہ میں نے اپنے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، میں نے اپنے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا لیے، میں نے اپنے قاسم کا پامال لاشا اٹھا لیا. یا اللہ میں نے اون و محمد کے جنازے اٹھا لیے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یا اللہ میں نے علی اصغر کو اٹھا لیا. عزادارو، امام حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے. سنیں گے وہ کون سے 4 لاشیں؟ ایک حضرت قاسم کا لاشا، ایک حضرت عباس کا لاشا، ایک حضرت علی اکبر کا لاشا، اور ایک لاشا چھوٹا بہت تھا. مگر امام حسین سے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، امام حسین سے وہ لاشا اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. کربلا کے میدان میں امام حسین نے سب لاشیں لالا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیے، مگر رونے والوں رونا اسی کا ہے جو سب لاشیں لاتا رہا، اس کا لاشا لانے والا کوئی نہیں تھا. مدینہ منورہ میں امام سجاد نے ایک آواز سنی. ایک مسافر تھا جو یہ کہتا ہوا گزر رہا تھا، انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پہ رحم کرو. امام اس کے قریب گئے. امام نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں مجھ پہ رحم کرو، اگر تو مدینے میں مر گیا تو مجھے بتا کیا مدینے والے تجھے غسل و کفن نہیں دیں گے؟ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، اگر میں مر گیا تو یہ مجھے غسل و کفن دیں گے؟ تو امام نے ایک مرتبہ مدینے سے کربلا کی طرف رخ کیا اور آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا ابتا تبقی ثلاثۃ ایام بلا دفن ولا کفن. بابا آپ کو 3 دن تک بغیر غسل و کفن کے چھوڑ دیا. وَأَنْتَ ابن بنت رسول اللہ، جبکہ آپ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کے فرزند حسین تھے، اس کے باوجود امت نے ایسا کیا. اجرکم اللہ. امام نے عزادارو عاشور کے دن اپنا سخت امتحان دیا، مگر ہر امتحان پہ شکر کے کلمات آپ کی زبان پر تھے. حد ہے کہ جب حسین مولا گھوڑے سے گرے ہیں نا، جو سخت مصائب ہیں، جناب زینب اس منظر کو یاد کر کے روتی تھیں.
70 कदम के फासले से बहन भाई को गिरते देख रही थी, मगर अली की बेटी कुछ नहीं कर पाई। इसी बात का दुख था और इसी बात का मातम था जनाब ज़ैनब का। जब घोड़े की पुश से इमाम हुसैन गिरे हैं ना, आवाज दी, ज़ुलजना अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे जमीन पर उतार दे। घोड़े ने घुटने टेके, हुसैन जीन से जमीन की तरफ आए, आंखों में आंसू आ रहे ना। हुसैन मौला ने जीन तो छोड़ दी थी, मगर जमीन तक आने में बहुत देर लगी है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। जिसके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोए। जब इमाम हुसैन घोड़े से जमीन की तरफ आ गए तो पिसरे साद ने आवाज दी, खबरदार कोई ज़ुलजना को तीर ना मारे। मैंने अपने बचपन में नबी को इस पे बैठे देखा है। मैं कम सिन था। साद इब्न अबी वकास सहाबी रसूल का बेटा है, उमर इब्न साद। टॉप 10 सहाबा में से, अशरा मुबश्शिरा में से एक हमारे सुन्नी भाई कहते हैं साद इब्न अबी वकास है, उनका बेटा है उमर इब्न साद इब्न अबी वकास। वो कहता है मैंने अपने बचपन में, मैं नबी के सहाबी का बेटा हूँ, मैंने अपने बचपन में नबी को इस घोड़े पर बैठे हुए देखा है। खबरदार कोई ज़ुलजना को तीर ना मारे, इसे पकड़ कर लाओ, मैं तबर्रुक के तौर पर अपने पास रखूंगा। हमारा रोना इसी बात का है, तुझे नबी की सवारी याद रही, तुझे नबी का सवार याद नहीं रहा। तुझे ये तो याद रहा कि नबी किस घोड़े पर बैठते थे, तुझे ये याद नहीं रहा कि नबी के दोष पर हुसैन बैठते थे। सिपाही आगे बढ़े ज़ुलजना को पकड़ने के लिए, 2-2, 4-4 करके सिपाही आगे बढ़ रहे थे। घोड़ा इन्हें जख्मी करता था, इन्हें अपने पैरों से जख्मी करता था। 80 सिपाहियों को ज़ुलजना ने जख्मी किया। जब बहुत से लोग जख्मी हो गए तो फिर पिसरे साथ की आवाज आई, छोड़ दो, पीछे हट जाओ, देखो करता क्या है। जब सिपाही पीछे हटने लगे, ज़ुलजना ने देखा आप कोई मेरे करीब नहीं आ रहा, तो इसने दाएं बाएं देखना शुरू किया। इसे एहसास हुआ कि हुसैन से दूर हो गया है, जहां इमाम को उतारा था ना वहां से दूर हो गया है। तो एक मर्तबा दौड़ा उस तरफ जहां हुसैन को उतारा था, मगर अज़ादारों इसे पहुंचने में देर हो गए थे। इमाम की गर्दन को काटा जा चुका था। इमाम के गले से अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे, मैं 2-4 मंजिलें लूंगा। इमाम के गले से खून निकल रहा था। ज़ुलजना ने जाकर इमाम के खून से अपनी पेशानी को रंगीन किया और जमीन करबला पे ऐसे पैर मारने लगा जैसे मातम कर रहा हो। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। और आवाजें ऐसे निकाल रहा था जैसे नौहा पढ़ रहा हो। और एक मर्तबा दौड़ा है खैमों की तरफ। अज़ादारों, आपने बहुत सुना होगा कि बेटियों को बाप से प्यार होता है और बाप भी बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने करबला के मख्तल में देखा है, ज़ुलजना खैमों के दरमियान दौड़ रहा था, ढूंढ रहा था सकीना कहाँ है, और उसी खैमे पे जाके रुका जिस खैमे में सकीना थी। बीबी ने बाबा के घोड़े की आवाज सुनी तो खैमे से बाहर आई। ज़ुलजना गर्दन झुकाए खड़ा था। जनाब सकीना ने गर्दन पर हाथ रखकर एक सवाल किया, और सवाल यह था, या जवादा अभी हल सुखया अभी अम कुतिला अचाना। ए मेरे बाबा के बावफा घोड़े, मुझे इतना बता, पानी पिलाकर मारा? मेरा बाबा प्यासा बहुत था। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। हो गया गिरिया, हो गया पुरसा। आज 12 मुहर्रम है। आज की मजलिस इमाम हुसैन के सोयम की मजलिस है। आज इमाम हुसैन का लाशा दफनाया गया है। जो जहां बैठा है पुरसा देगा। इमाम हुसैन का लाशा इमाम सज्जाद ने मौजज़े से आके दफनाया है। जब बनी असद के लोगों से इमाम ने वसीयत फरमाई थी, उसके मुताबिक जब वो दफनाने के लिए आए ना, तो अभी कब्रों को बनाना चाहते थे कि कूफे की तरफ से घोड़सवार आता हुआ देखा। तो आपस में एक दूसरे से कहने लगे, वापस घरों को चले जाओ, ये कहीं यजीदी सिपाह का कोई लश्कर ही ना हो, कहीं हमारी मुखबिरी ना हो जाए, अपने आप को बचाओ, चले जाओ, वापस चले जाओ। तो दूर से एक आवाज आई जो इमाम सज्जाद की आवाज थी, मैं इस गरीब का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूं, तुम लोग रुको, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। अजर कमल अल्लाह। इमाम सज्जाद एजाज इमामत से करबला पहुंचे। बनी असद के लोगों से कहा, आओ मेरे साथ मेरी मदद करो। शायद एक सबब यह भी था ताकि रिवायत बन जाए, तारीख बन जाए, हदीस का हिस्सा बन जाए और फिर आज बयान हो जाए। इमाम ने फरमाया, एक बड़ी खबर बनाओ। एक बहुत बड़ी खबर बनाई, तकरीबन इस इमाम बारगाह से ज्यादा, इस इमाम बारगाह के बराबर खबर बनाई। और फिर सारे जनाजों को, शहदा के 72 जनाजों को एक ही खबर में लिटाकर इमाम ने बड़ी खबर बनाकर उसका नाम गंजे शहीदा रखा।
پھر فرمایا اب میرے ساتھ نہر کی طرف چلو، اب میرے ساتھ ترائی کی طرف چلو۔ نہر کے کنارے پہنچے، وہاں ایک لاشا تھا جو عباس علمدار کا لاش۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنی آوازوں کو آزاد کرو، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اور ایسے رویا کرو، امام رضا فرما رہے ہیں ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی میت پہ مار ہوتی ہے۔ امام نے حضرت عباس کا لاشا دیکھا اور ایک قبر بنوائی اور قبر میں حضرت عباس کے لاشے کو لٹا دیا۔ میں بہت دیر آپ کو اور عبادت میں نہیں رکھنا چاہ رہا، دیر ہونے کا بھی خوف ہے، مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ جتنی قبر چھوٹی جناب سکینہ کی ہے نا، اتنی ہی چھوٹی سی قبر جناب عباس کی ہے۔ جس کا قد اتنا دراز تھا، جس کا بدن اتنا قوی تھا، اس کی قبر چھوٹی سی کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام حسین جب لاشا چھوڑ کر چلے گئے تو ظالموں نے آ کر اتنی تلواریں برسائیں کہ قتلو ہو اربن اربا، جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیا۔ امام سجاد جب لاشا اٹھاتے تھے لاشا دھلک جاتا تھا، ایک چٹائی میں لپیٹ کے لاشا دفنایا، اجرکم اللہ۔ پھر فرمایا میرے ساتھ دوبارہ مقتل کربلا میں آ جاؤ، وہاں امام حسین کا بدن مبارک موجود ہے۔ امام نے وہاں دو قبریں بنوائیں، ایک سرہانے ایک پائچی۔ سرہانے لٹایا امام حسین کو اور پائچی لٹایا حضرت علی اکبر کو۔ امام حسین کے پیروں کی طرف حضرت علی اکبر کو لٹایا اور سرہانے کی طرف امام حسین کے، علی اکبر کے سرہانے امام حسین کو لٹایا، اور قبر بنا کر اپنی انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا، ھذا قبر الحسین ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما الذی قتلوا عطشانا۔ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، گریا ہو گیا، بس ایک جملہ سن لو۔ کربلا معلی میں یہ جو میں مسائل پڑھ رہا ہوں نا، امام حسین کے حرم میں ایک ذاکر نے، ایک عالم نے یہ مسائل پڑھے، تو مجلس کے بعد جیسے آپ رو رہے ہیں، ایک روتے ہوئے عزادار نے انہیں روک کر کہا مولانا یہ تو بتائیں کہ علی اصغر کو کہاں دفنایا، یہ تو بتائیں کہ چھوٹے بچے علی اصغر کو کہاں دفنایا۔ تو انہوں نے کہا میں نے اسے جواب دیا مجھے نہیں پتا امام نے کہاں دفنایا۔ رات کو خواب میں امام حسین نظر آئے، فرمایا اے ہمارا ذکر کرنے والوں، ہمارے عزاداروں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا۔ علی اصغر کو میرے سینے پر لٹا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب